السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شعر خیر میں بدل دے، آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ میری سسٹر، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 165 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 163 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج سورۃ الاعراف کا سٹارٹ کریں گے اور آیہ مبارکہ 3 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 164 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ٹرانسلیشن۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی مفہوم اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے اتارا جانا اس کا آپ کی طرف، فلا یکن تو نہ آپ ہوں، فی صدرک اپنے سینے میں، حرجن کسی قسم کی تنگی میں، منہ اس سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کے، وذکری للمؤمنین اور نصیحت ہے یا یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ اتبعوا پیروی کیجئے، ما انزل الیکم جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا اور نہ آپ پیروی کیجئے، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء اور دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 164 سے، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے تھے اس سے پہلے لیسن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میری نماز، میری زندگی، موت، میری ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق مالک کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں اور میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا میں اور رب تلاش کر لوں؟ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کی الوہیت پہ شک کرتے تھے، الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بت بنا رکھے تھے، اپنے معبود بنا رکھے تھے، کئی طرح کے انہوں نے اپنے اور کئی قسم کے مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے خود ساختہ تراشے ہوئے بت ان کو معبود کہا کرتے تھے۔ تو اس پہ کہا گیا کہ جب تک تم اللہ کی الوہیت کا یقین نہیں رکھو گے تو تمہارا اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، یعنی کہ وہ رب جو ہر چیز کے نفع نقصان کا قادر ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تو پھر میں اس کے علاوہ کیوں کسی اور کو رب تلاش کروں؟ جب وہی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے، تو پھر اس کے علاوہ
کسی اور کو رب بنانا یہ سراسر عدل سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ اور یاد رہے کہ اسی مضمون کو قرآن کے اور بھی 12 مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی کوئی جان مگر اسی پہ ہے، یعنی کہ نفع اور نقصان کا جو بھی اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو انسان جس طرح کی کمائی کرتا ہے اس کا نقصان اسی پہ ہے، اس کو خود ہی بھگتنا ہوگا۔ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا صلہ ملے گا، اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کا وبال اس کو خود ہی بھگتنا ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھاتی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کوئی اور کرے تو ذمے کسی اور کا ڈال دے، کیونکہ دنیا پہ تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں ایسا بالکل بھی ممکن نہیں کہ گناہ کسی اور کا ہو، اللہ تعالیٰ سزا کسی اور کو دلائیں۔ یا جیسا کہ ان کے خود ساختہ شرکاء تھے، جو خود ساختہ معبود تھے، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں منہ بولے پیر بنے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے ان کے بڑے ہیں، تو وہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو، جو ہم کہتے ہیں ہم صحیح کہتے ہیں، کل قیامت کو ہم تمہیں بچا لیں گے، تم ہمارا پلو پکڑ کر جنت میں چلے جانا۔ تو یہ خود ساختہ ان کے قول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جو کسی نے کیا ہوگا وہ اسی پہ ہوگا۔ بلکہ اسی مضمون کو ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا۔ ایسے لوگ جو بھی بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ چلو آپ ہماری پیروی کر لو، ہم تمہیں کل بچا لیں گے، تو یقین جانیں کہ ان کا جو گناہ ہے، ان کی جو شرک کے جرم ہیں، وہ بھی انہی کے سر عائد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ انجام ہونے والا ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو لوٹ جانا ہے اپنے رب کی طرف، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس وہ خبر دے گا تم کو اس بارے میں جو کچھ تم اس میں اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو تمہارے دنیا پہ اختلافات ہیں وہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیں گے کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا، کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو پاک ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہارے ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس بارے میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ کسی کو نعمتیں دے کر اس کی آزمائش ہے، کسی سے نعمتیں نہ دے کر اس کی آزمائش ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزمائش اور کسی کو کم دے کر آزمائش، ہر بندے کا امتحان ہے، ہر بندہ امتحان سے گزر رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو کیا وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کسی کے پاس نعمتیں نہیں ہیں یا پھر نعمتیں کم ہیں تو کیا وہ اس پہ صبر کرتا ہے یا پھر ناشکرا بنتا ہے، کیونکہ انسان کو ہر حال میں شکر گزاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں ناشکری پسند نہیں کرتے، جیسا ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رہے کہ دنیا پہ انسان کا کئی طرح سے امتحان ہے، کسی کو زیادہ عقل و علم دے کر امتحان ہے، کسی کو مال و جان میں زیادہ برتری دے کر امتحان ہے، کسی کو کم دے کر امتحان ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو کم صورت بنا دیا، تو یہ ہر طرح سے انسان امتحان سے گزر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، لیکن اس کے برعکس وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت خوبصورت انداز ہے، بہت خوبصورت ادب پہ مبنی بیلنس ہے کہ ایک طرف عذاب کی وعید اور دوسری طرف خوشخبری، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی، الحمدللہ ہم لوگوں کی سورۃ الانعام کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے خدمت قبول کرے اور جو کمی کوتاہی ہوئی اس پہ اللہ تعالیٰ معاہدہ نہ کرے، اپنی رحمت فضل و کرم سے معاف کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔